بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد والا. ایسا کرام بدر یہاں پر ہماری ظاہر پہلی مرتبہ کی خدمت میں حاضری ہے، لیکن ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمارے افکار جڑے ہوئے ہیں، ہمارے نظریات ایک ہیں، ہمارے عقائد ایک ہیں، ہمارا امام ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رہنما اور رہبر ایک ہے. اس لیے ہمارے لیے گفتگو کرنا بھی آسان ہے، اور انشاءاللہ پروردگار ہمارے بولنے میں بھی تاثیر عطا فرمائے اور آپ تمام کو حسن سماعت بھی نصیب فرمائے، اور پروردگاری توفیق دے کہ اس مجلس عزا سے ہم تبرک حسینی کو حاصل کر سکیں. ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور جس طریقے سے انتظامیہ نے معذرت کی، ہم بھی آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرنا چاہیں گے کہ ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے مجلس شروع ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ آنے والے ایام میں وقت پر مجلس کو شروع کیا جائے. ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے، اور ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی جانب سے عزاداری سید الشہداء کو برپا نہیں کیا، بلکہ سید الشہداء کے نبی اور نانا نے عزاداری کی بنیاد رکھی. اور کئی ساری روایات، کئی ساری احادیث موجود ہیں اس موضوع پر. مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند ایک روایات آپ کے بیان کر دوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم جس سنت کو ادا کر رہے ہیں اس سنت کو نبی نے بھی ادا کیا ہے، زہرا نے بھی ادا کیا ہے، عائشہ مرتضیٰ نے بھی ادا کیا ہے، اور 12 کے 12 نے ادا کیا. نبی اکرم ایک مرتبہ اپنے اس چھوٹے سے شہزادے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، اور جیسے کہ نانا اپنے نواز سے محبت کرتا ہے، اظہار محبت فرما رہے تھے، لیکن کیا دیکھا کہ اب محبت کا انداز بدل گیا، اور صرف سینے سے نہیں لگایا ہے حسین کو، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی گلوئے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی دست مبارک کو چومتے ہیں. اور یہ انداز کبھی بھی کسی بھی نانا کا اپنے نوازے سے محبت کے لیے نہیں ہوتا. تو ایک مطلب بے اختیار مولا حسین نے سوال کیا کہ نانا آپ مجھے اس انداز سے چوم رہے ہیں کہ جس انداز سے آپ کبھی نہیں پیار کیا کرتے ہیں، آج کے کوئی خاص وجہ نہیں. اس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اور یہ کیا کمال کا جملہ ہے، اور اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی ضرورت چاہیے. آج ہم اور آپ 14 سال گزرنے کے بعد شاید پھر بھی برداشت کر پائیں گے، لیکن شہادت سے پہلے امام حسین نے اس جملے کو کیسے برداشت کیا ہوگا. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اقبل موضع السیوف، حسین میں تیرے ان حصوں کو چوم رہا ہوں جہاں پر تلواریں چلنے لگی. کتنا سخت، کتنا سنگین، کتنا بھاری جملہ ہے. حسین میں تیرے ان حصوں کو چوم رہا ہوں جہاں پر تلواریں پڑھیں. اور یہی کیفیت سیدہ زہرا کی ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا محشر ہوگا، جمع اللہ الاولین والآخرین، پروردگار محشر میں اولین و آخرین کو جمع کر دے گا، اور اس کے بعد منادی آواز دے گا، نادا غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے چہروں کو اور اپنے سر کو زمین کی طرف کر دو. کیوں؟ کیونکہ اب بنت رسول آنے والی، دختر پیغمبر آنے والی. صرف ان کا آنا کافی تھا نظروں کو جھکانے کے لیے، لیکن نہیں عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب شہزادی تشریف لائیں گی تو آگے بڑھ کر جملہ شاہ فرمائیں گی، یا ربی ھذا قمیص ولدی، پروردگار یہ میرے بچے حسین کا کفن ہے.
یہ میرے بچے حسین کا لباس ہے، یہ اس کا قمیص ہے جو جگہ جگہ سے پارا پارا ہو گیا ہے، جو ہر جگہ سے خون آلود ہو گیا ہے، یہ خون میں تر میرے حسین کا لباس ہے۔ پروردگار وہ میرے اور میرے بیٹے کے قاتلوں کے درمیان فیصلہ فرما، تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، اے زہرا جو آج کا فیصلہ ہے وہی عدالت ہے۔ حضرت زہرا نے اس طریقے سے غم منایا اور یہ غم جاری رہے گا قیامت تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال یاد کیوں کرتے ہیں، ہر سال کیوں مناتے ہیں، ابھی تو 14 سال گزرے ہیں، نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے۔ جب تک دنیا میں لوگ آ رہے ہیں عزاداری جاری رہے گی، بلکہ محشر میں بھی عزاداری سید الشہداء۔ یہ غم کوئی چھوٹا غم نہیں ہے، نماز رسول کو اس طریقے سے 3 دن کا بھوکا پیاسا، بے گناہ بے خطا اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور جنازہ 3 دن تک پڑا رہا۔ مولا سید سجاد کے سامنے مدینے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارحمونی انا رجل غریب، مجھ پر رحم کھاؤ، میں یہاں پر اجنبی ہوں، میں مدینے میں نئے آیا ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ، میری مدد کرو۔ سید سجاد اس کے قریب آ کر کہتے ہیں، بھائی تو یہاں پر اجنبی ہے لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دی، خدا نہ کرے تجھے موت آ جائے، اگر تو مر جائے گا اس اجنبی شہر کے اندر بھی تو تجھے غسل و کفن دیا جائے گا یا نہیں؟ کہتا ہے کہ فرزند رسول کیسے ممکن ہے میں مسلمانوں کے درمیان مر جاؤں اور مجھے غسل و کفن نہ دیا جائے؟ مولا سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے غریب بابا پر میرے سلام، مسلمانوں کے درمیان سے باہر کیے گئے لیکن 3 دن تک جنازے میں کوئی اجرکم علی اللہ۔ آغاز محرم کا دن چاہتا ہے کہ کچھ گریے کے ساتھ آغاز، اس سنت معصوم کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ مولا متقیان کی روایت ملتی ہے اور عجیب روایت ہے، جنگ صفین کا موقع تھا، جناب عبداللہ بن عباس ساتھ تھے، عبداللہ بن عباس سے کہا کہ یہ زمین جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ اور زمین پر بیٹھنے کے بعد علی جیسے صحابہ نے تھاڑے مار مار کے رونا شروع۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین یہاں پر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، یہ فرات کے قریب زمین ہے، اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور پھر جب سوال کیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ اسی سرزمین میں میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے، اور اے ابن عباس میں تمہیں اس کربلا کی خاک دے رہا ہوں، اپنے پاس محفوظ رکھنا، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین مارا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، روایت میں دیکھ کے آپ کی بیان کر رہا ہوں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس خاک کو اپنی آستین سے باندھ لیا۔ پرانا زمانہ ہے، اس طرح سے محفوظ رکھا جاتا تھا چیزوں کو، کہا میں نے آستین سے اس خاک کو باندھ لیا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا، ہمیشہ اپنی آستین کے ساتھ رکھا کرتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ یہ خاک ہی رہی اور یہ خاک ہی رہی، یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا اور یہاں تک کہ وقت آیا کہ مرتبہ 61 ہجری کی 10 محرم کے عصر عاشورہ ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ میری پوری آستین خون آلود ہے۔ میں نے اس خاک کو نکالا تو خاک موجود نہیں تھی، خون موجود تھا۔ میں نے مدینہ والوں کو جا کر خبر دے دی، علی و زہرا کا حسین مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گریہ کیسے کرتے ہیں، ہم کیوں روتے ہیں؟ ارے ہم اگر خاک بھی باشعور ہو جائے تو وہ بھی خون میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے غم امام حسین منایا جا رہا، اور پھر آقا سید سجاد نے تو 40 سال تک گریہ کیا۔ کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ سید سجاد اس عمل پر فتویٰ لگائے کہ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا، سوگ 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتا؟ سید سجاد 40 سال تک گریہ کرتے، اور اگر کسی نے اعتراض کیا تو قرآن سے جواب دیا کہ تمہیں نہیں معلوم قرآن میں جناب یعقوب کا ذکر موجود ہے،
جناب یعقوب نے اپنے یوسف کے لیے اتنا گریہ کیا کہ ان کی بینائی چلے گئی، جبکہ یوسف زندہ تھے۔ زندہ یوسف پر یعقوب اتنا روئے تو جائز ہے، اور میں ایک یوسف نہیں 18 یوسف کے چلے جانے پر گریہ نہ کروں۔ میرے 18 یوسف کربلا میں مارے گئے۔ سید سجاد نے جب تک زندہ ہے اسی طریقے سے غم منایا، پانچ سرکار نے اسی طریقے سے غم منایا، چھٹے امام نے اسی طریقے سے غم منایا۔ ساتھ سرکار کے بارے میں 8ویں امام کا جملہ یہ ہے کہ کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا، جب ہمارے بابا دیکھتے تھے کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اس کے بعد کبھی مسکراتے نہیں تھے۔ اب محرم کا مہینہ داخل ہو گیا، پھر مسکراتے نہیں تھے، ہنستے نہیں تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے ایام آگے بڑھنا شروع ہوتے تھے، پہلی محرم کے بعد دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، تو میرے بابا کے غم کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب 10 محرم کی تاریخ آتی تھی تو میرے بابا اتنا گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے یہی وہ دن ہے جب ہمارے جد مظلوم کو شہید کیا گیا۔ 7ویں امام نے اسی طریقے سے غم منایا۔ 8ویں امام کا وہ جملہ مشہور ہے، اور میں آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ سبھی کو یہ جملہ حفظ ہوگا۔ ایک مرتبہ آٹھویں سرکار نے شاہ فرمایا یا ابن الشبیب ان كنت باقيا لشيء فبكي للحسين بن علي بن ابي طالب فانه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه 18 رجلا ما له شبيهون في الارض۔ کہ اے فرزند شبیب تمہیں دنیا کی کسی چیز پر رونا ہے تو اپنا رونا روک کر ہمارے جد مظلوم پر گریہ کر لینا، کیونکہ حسین اتنا مظلوم ہے جو ایسے ذبح کیا گیا کہ نہ انبیاء میں، نہ اولیاء میں، نہ اماموں میں کوئی اس طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، اور ایسے ذبح کیا گیا ہے کہ جو اسے گھوس میں اجرکم علی اللہ۔ کیسے شقی لوگ تھے، نماز رسول کی گردن پر 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی گردن پر خود خنجر چلاتے رہے، اور اس کے بعد مبارکباد دیتے رہے، نخارے بجتے رہے، سیدانیوں کے دل ڈہلتے رہے۔ اپنے امام رضا شاہ فرماتے ہیں صرف ہمارے جد مظلوم کو اس طرح سے ذبح نہیں کیا گیا، وَقُتِلَ مَعَهُ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ شَبِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، بلکہ ان کے ساتھ 18 ان کے جوانان بنی ہاشم ایسے تھے کہ جن کا کوئی شبیہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ علی اکبر جیسا کوئی دوسرا اکبر لاؤ گے؟ جناب قاسم جیسا دوسرا قاسم لا سکتے ہو؟ اور محمد جیسے 2 اور کم سے جوان لا سکتے ہو؟ کوئی علی اصغر جیسا ششمہ لا سکتا؟ ان کی شباہت اپنے والا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ انہیں کربلا کی زمین میں شہید کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولانا رضا شاہ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور پھر میں اپنے عنوان کے ساتھ جڑ بھی جاؤں گا۔ میرے مولانا شاہ فرماتے ہیں کہ ابن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الجنت العلا فاحزن لحزننا وفرح لفرحنا۔ فرمایا اے فرزند شبیب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے مقام پر آ جا، ہماری جیوڑی پر آ جا، ہماری جنت کے اندر آ جا، فاحزن لحزننا تو ہمارے غم میں غمگین ہو جا، وفرح لفرحنا اور ہماری خوشیوں میں خوش ہو جا۔ پھر آگے جی ابن شاہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک پتھر سے بھی محبت کرتا ہوگا پروردگار اسی پتھر کے ساتھ اسے محسوس کرے گا جو جس کے ساتھ محبت کرے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے رول ماڈل کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اس کے سرپرست ہوگا، جو اس کا پیشوا ہوگا، اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اب یہ دنیا والوں کی قسمت ہے کہ بنا میں موجود 3 پتھروں سے محبت کر کے مرے، یا حجر اسود سے محبت کر کے مرے۔ 3 پتھر ہو یا 3 انسان ہو، اور حجر اسود ہو یا مورود کعبہ ہو، یہ قسمت کی بات ہے۔ جو جس
سے محبت کر کے مرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. انشاءاللہ اب ہمارا موضوع سخن آگے بڑھے گا اور اس عشر ماہ محرم کے لیے ہم اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس کا نام ہے عظمت اہل بیت، افضلیت اہل بیت. افضلیت اہل بیت کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آرائش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس موضوع کے لیے جس آیت کا سہارا لیا جا رہا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 32. سورہ فاطر 35 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 32 ہے. ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے. ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے. اور اس ترجمے کو اختلاف نہیں ہے، کتاب سے مراد قرآن کریم. ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ صاحب کتاب نبی اکرم ہے، وارث کتاب کوئی اور ہے. اور اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وارث کتاب کون ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں. اور کسے بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا. کمال کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے پروردگار شاہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں وارث بنایا ہے جنہیں ہم نے بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے. پوری ذمہ داری سے ترجمہ کی خدمت کر رہا ہوں، دوبارہ سنیے گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو. اور یہ عجیب امتزاج ہے کہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو، مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو، مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو. تو جس کو منتخب کر لیا ہے، جس کو چن لیا ہے، ہم نے انہیں وارث بنایا ہے. اتنا طے ہو گیا اس آیت سے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انتخاب ہم کریں گے، تمہیں انتخاب نہیں کرنا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے. اور کسے بنایا؟ الذین اصطفینا، جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے من عبادنا، بندوں میں سے. اب یہ بندے کون ہیں؟ بندوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. اچھا، ہمارے یہ تو بندوں کی تقسیم ہوتی ہے اخلاق کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمیز کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ایتھکس کے اعتبار سے. وہ دو ہی انداز سے، دو قسم بندی. ہم کیا کہتے ہیں کہ یا لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں. یہی دو تقسیمات ہوتی ہیں. یا فلاں شخص اچھے کردار کا ہے، فلاں شخص برے کردار کا. یا فلاں شخص اچھے اخلاق کا ہے، فلاں شخص برے اخلاق کا. ہمارے یہی تو تقسیمات ہیں اور اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں، تو یہ جہاں کے اندر یہی فارمولا ہے کہ یہ شخص یا اچھا ہے یا برا ہے. یا میں قرآن کی زبان میں کہہ دوں یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. یہی تو تقسیمات ہیں. کمال ہو گیا اس آیت کے اندر. اس آیت کے اندر پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک لوگوں کی گروہ دو نہیں ہے، تین ہے. کچھ جنتی ہیں، کچھ دوزخی ہیں، اور کچھ مالک جنت و دوزخ ہیں. اور اب اس آیت کے ترجمے کو میں لفظ ترجمہ کی بیان کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے بندوں کو کس طرح سے تقسیم کیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک گروہ ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے.
یہ جہنمی ہے. اور یہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ ظلم کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کر رہا ہوں، دوسروں پر نہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوں. تو ایک گروہ وہ ہے جو برے کردار کا، برے افراد کا ہے، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ظالم لنفسہ. دوسرا گروہ کس کا ہے؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ اعتدال کے راستے پر ہے، یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے ہیں، یہ اچھے کردار کے مالک ہیں. پروردگار ہو گئی تقسیم، ایک وہ ہے جو افراط کرنے والے ہیں، دوسرے وہ ہے جو اعتدال کرنے والے ہیں. بات ختم ہو گئی. کہا نہیں، پوری آیت پڑھو. ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسرا گروہ وہ ہے جو صرف نیکیاں نہیں کرتا ہے، نیکیوں میں سبقت اختیار کرتا ہے. اور ان کی یہ پرواز اور سبقت اللہ کے عزت سے ہوتی ہے. معلوم ہو گیا کہ یہ صرف دنیا میں آنے کے بعد کسب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پروردگار نے وضعیت کیا ہے. یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ خدا کے عطا کردہ لوگ ہیں، یہ خدا کے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے خاص توفیق دی ہے کہ نیکیوں میں سبقت اختیار کریں. اب ہر ایک کی نماز علی کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. نمازیں پڑھنے والے دنیا میں بہت ملیں گے، لیکن کوئی ایسی نماز بھی دکھاؤ کہ نماز ہو اور آیت نازل ہو جائے. اور آیت اس طریقے سے نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے، ایک اس کا رسول ہے، اور ایک وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. قرآن میں چار بجے آپ نے حکم سنا ہوگا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات ادا کرو. بہت سارے مقامات پر ایک ساتھ یہ حکم آیا ہے نماز قائم کرو زکات ادا کرو. لیکن مجھے کوئی ایسا انسان بتا کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہو اور زکات بھی دے رہا ہو. دنیا میں نماز پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو زکات نہیں دیتے، جب زکات دے رہے ہوتے تو نماز نہیں ہوتے. صرف تاریخ میں ایک واحد علی ایسا ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے زکات بھی دے رہا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بہت سو کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش ہم بھی ایسی نماز پڑھیں کہ ہم بھی نماز بھی پڑھیں زکات بھی ادا کریں. اور انہوں نے کوشش بھی کی. اچھا میں یہاں پر زکات سے بڑا بھی بتا دوں، کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ واجب زکات تھی اور امیر المومنین نے خدا نہ خاصہ تک انجام نہیں دی تھی. لفظ زکات قرآن میں مستحب صدقے کے معنی میں آیا، بہت سے مقامات پر مستحب صدقے کے معنی میں آیا. تو یہ خیرات کی علیہ مرتضیٰ کی دونوں نماز میں انجام دی ہے، اور اس کے بارے میں متفق ہیں مفسرین علماء کرام کہ مستحب صدقہ علیہ مرتضیٰ نے نماز کے عالم میں سائل کو دے دیا. اب دوسروں کے دل میں بھی تمنا ہو کہ ہم بھی ایسی نماز پڑھیں کہ نماز بھی ہو زکات بھی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سائل کو کیسے لے کر آئے. خود نماز بھی تیار کی، خود سائل کو بھی تیار کیا. کہا جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہم سے مدد مانگنے کے لیے آنا، ہم سجدے میں تمہیں صدقہ دیں گے، ہمارے لیے بھی انشاءاللہ آیت نازل ہو جائے گی. رکوع والی آیت تو ہو گئی ہے، سجدے والی باقی ہے. سجدے میں بھی ایک آیت نازل ہو جائے گی. روایت یہ کہتی ہے، روایت ایک آپ کی خبر کر رہا ہوں کہ کسی نے 40 نمازیں پڑھی، 40 مرتبہ سائل آتا رہا، سجدے سے صدقہ لے جاتا رہا، لیکن آیت ایک بھی نہ اتری. سوال یہ کہ مسئلہ کہاں پر ہوا ہے؟
انہوں نے بھی تو وہی کیا ہے جو علی نے کیا ہے. تو پھر آئیے مرتضیٰ کی شان میں کیوں آیت آتی ہے, دوسروں کے لیے آیت کیوں نہیں آتی ہے؟ انہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا ہے کہ خدا باہر سے دیکھ کر آیت نازل نہیں کرتا ہے, خدا اپنے اندر سے دیکھ کر آیت نازل کرتا ہے. وہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والے ہوں اور آیتوں کے لالچ میں صدقہ دینے والے ہوں, پروردگار ان کے لیے آیت نازل نہیں کرتا. تو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی خاطر صدقہ دیں, پروردگار ان کے لیے آیت کرتا. اور ان کی نماز بھی ایسی ہے, ان کا روزہ بھی ایسا ہے. زاہد رضا سرسبی نے جن کا انتقال ہوا ابھی اسی سال, اور بہت بڑے بڑے علماء کرام اس سالوں سے جدا ہو گئے, پروردگار نبی تمام کی مغفرت فرمائے اور تمام کو سرکار سید الشہداء کے ساتھ محفوظ فرمائے. تو انہوں نے اسی موقع کے لیے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, اگر آپ کی بیدار سماعت ہے تو میں عرض کروں. کہتے ہیں کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں, آپ ہمسری کے بجائے دشمنی بھی کہہ سکتے ہیں. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. پروردگار اندر سے دیکھتا ہے کہ اس میں کتنے خلوص کے ساتھ یہ بدل جاتی ہے. اسی لیے سورہ دیر میں جب آیت آئی ہے تو اس شان کے ساتھ آئی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اے سائلو, ہم نے تمہیں کھلایا ہے لیکن نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں, نہ ہم کسی سے کوئی جزا چاہتے ہیں. ہم نے کھلایا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلایا. یہ اور ہے, یہ نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے والے, اور جو سبقت اختیار کرنے والا ہو اسی کو اولا کہا جاتا ہے, اور جو اولا ہو اسی غدیر میں ہی مولا کہا جاتا ہے. آپ کی بیدار سماعتیں اس طریقے سے جاری و ساری رہے, پروردگار آپ کی شاد آباد رکھے. میرا واقعی دل نہیں تھا کہ میں اتنی مختصر مجلس پڑھوں, لیکن مجبوری ہے کہ آگے ابھی ایک اور عشرے کے لیے جانا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور نشرہ ہے, اس لیے ساری ترتیب نامنظم ہو جائے گی. اگر ہم نے تھوڑی سی گانی کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اسی پر ہی اپنے بات کو روک رہے ہیں, اور انشاءاللہ ذہنوں میں رہے گی بات کہ ہم اولا کے ماننے والے ہیں, لولا کے ماننے والے نہیں. چاہے وہ لولا کہنے والا پہلے کے زمانے کا ہو یا بعد کے زمانے کا ہو, چاہے کسی نے علی کے زمانے میں یہ کہا ہو کہ لولا علی لہلکا, اور چاہے کسی نے امام صادق کے زمانے میں کہا ہو لولا السنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہوتا. افضلیت اہل بیت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری ساری رہے گی, اور دنیا جہاں میں یہ شور ہے کہ جو افضل ہو اسی کو وہ عہدہ دیا جائے, جو میرٹ پر پورا اترتا ہو اس کی تقرری کی جائے, بورڈ اس کو دیا جائے جو میرٹ پر اترتا ہو, ٹکٹ اس کو دیا جائے کہ جو میرٹ پر پورا اترتا ہو, منصب عہدہ اس کو دیا جائے جو میرٹ پر اترتا ہو. ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اسی کو عہدہ دیا جائے جو میرٹ پر پورا اترتا ہو. تو انشاءاللہ اس افضلیت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور پھر بیدار ذہن اور بیدار سماعتیں انشاءاللہ خود ہی فیصلہ کریں گے
افضل ہوتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے. قرآن مجید کی بہت سی آیات میرے ذہن میں آ رہی ہے لیکن میں توقف کرنے پر مجبور ہوں کہ میرے پاس دامن وقت گنجائش نہیں. بس عزیزوں آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. محرم کا آغاز ہو گیا. کاروان حسینی بس ابھی کربلا کے نزدیک پہنچنا ہے. 28 رجب کو یہ کاروان، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس جملے کو کتنا محسوس کیا لیکن میں اس جملے کو محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے بھی ایران کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اگر سفر کر کے انسان آتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسے مناسب جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، مناسب بستر کی ضرورت ہوتی ہے، مناسب آب و طعام کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہائے حسین، اور حسین تو پھر بھی امام ہیں، اور امام حسین تو پھر بھی صابر ہیں، اور پھر بھی ایک عمر گزار چکے ہیں. سلام ہو 4 سالہ سکینہ. 5 مہینوں سے سفر میں، اور ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے. اس 4 سالہ بچی کو کتنا اور سفر کرنا ہے. بس 28 رجب کی تاریخ آئی اور مولا عباس کے کاندھے پر مولا حسین نے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہوگا عباس اب مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینہ اہل بیت چھوڑ کر جائیں یہ واقعہ قیامت کا منظر ہے. اور یہ پہلا موقع تھا جب مولا حسین کو اس طریقے سے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. زیارت نائیہ میں ہمارے آپ کے وقت کے امام، زمانے کے امام شاہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس مظلوم امام پر کہ جسے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. مولا حسین سب سے پہلی مثال ہے کہ انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا. اس کے بعد امام کاظم کو بھی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. بغداد میں کاظمین نے ان کا مزار بنا. پھر امام رضا کو بھی مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. خراسان میں ان کی برکت بنی. پھر امام تقی کو بھی مدینہ چھوڑنے میں مجبور کیا گیا. کاظمین میں ان کا روزہ بنا. پھر امام علی نقی کو بھی روزہ چھوڑنے پر، مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اور عسکری سامرہ میں جا کر ان کی لہر بنی ہے. یہاں تک کہ امام حسن عسکری کو بھی مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور وہ بھی سامرہ میں جا کر مجبور. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا شیعہ بیدار ہوتے گئے اور جب دیکھتے تھے کہ اب کوئی ظالم حکمران ہمارے امام کو مدینے سے نکالنے والا ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے، استقامت کرتے تھے کہ ہم اپنے امام کو مدینے سے جانے نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے حسین کا انجام بھی دیکھا ہے، ہم نے امام کاظم کا انجام بھی دیکھا، ہم نے امام رضا کا انجام بھی دیکھا ہے. اور یہ امام ہادی کا زمانہ تھا جب شیعوں نے آواز بلند کی اور کہا تھا کہ ہم امام ہادی کو جانتے ہیں. بس عزادارو یہ سب سے پہلی مثال ہے، حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. مولا اگر آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو اپنے ساتھ غازی عباس کو لے جائیے، اپنے ساتھ شہزادی علی اکبر کو لے جائیے، اپنے ساتھ اور محمد کو لے جائیے، اپنے ساتھ قاسم کو لے جائیے. کیا وجہ ہے کہ اپنے ساتھ زہرا کی بیٹیوں کو بھی شاید میرے مولا کی آواز آئے گی تو اب تک مقصد کربلا نہیں سمجھا. ہم نے کربلا کے جہاد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک جہاد مجھے کرنا ہے، دوسرا جہاد شریعت الحسین زینب کبریٰ. شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، مخدرات عصمت ساتھ ہیں. بس عزیزو میں منزل مسائل کو بہت پسند کر رہا ہوں، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں. یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم کے اندر عجیب چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں اور عجیب شور و غل کی آوازیں بلند ہیں. میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آہو بکا کی آواز آ رہی ہے اور کچھ بیبیاں بیت الشرف سے نکلتی ہے اور ہماری بھی سوار. اب میرا دل یہ کہتا ہے روایات کے اندر کچھ جملے موجود ہیں لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ جب مادر علی اکبر آئی ہوگی تو خود علی اکبر نے 2 زانے ہو کر ان کا استقبال کیا ہوگا اور انہیں ہماری پر سوار کروایا ہوگا. حضرت علی اکبر تم نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروا دیا. حضرت قاسم آگے بڑھے، انہوں نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروا دیا. حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھے، اپنی خار گرامی کو انہوں نے بھی سوار کروا دیا. اور اب روایت کا جملہ ہے جو میں آپ کی خطبہ کیا کر رہا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ رابی نے دیکھا
کہ جہاں مولا حسین تشریف فرما تھے اب وہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، دوسری طرف سے جوانان بنی ہاشم بھی کھڑے ہوئے، حضرت عباس ساتھ ہے، حضرت علی اکبر ساتھ ہے، اور اب ایک مخدرہ پاکیزہ بیوی بیت الشہر سے باہر تشریف لائے۔ نہیں معلوم کہ حسین نے کیسے کہندوں کو دے کر سہارا دیا ہوگا اور پھر ہماری میں سوار کروا دیا۔ عزادار و خدا کی قسم میں مدینے سے سفر بیان کر رہا ہوں، کربلا کا سفر بیان نہیں کر رہا، لیکن آپ سمجھ گئے آج مدینہ ہے تو حسین سہارا دینے والے ہیں، غازی عباس سہارا دینے والے ہیں، علی اکبر سہارا دینے والے ہیں۔ جب 10 محرم کی تاریخ آ جائے گی، شہدائے کربلا کے لاجے زمین کربلا پر ہو کے، اب پھر وقت آئے گا کہ بیویوں کو ہماریوں میں سوار کروایا جائے گا۔ کون سوار کروانے والا ہوگا؟ روایت ہی کہتی ہے کہ ثانیہ زہرا کھڑی ہوگی، ایک ایک بیوی کو گانا دے کر سوار کروائے گی، اور جب سب سے